حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے. اب گھر سے نکلے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا. قوم کو کن الفاظ میں سمجھایا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں بیان فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاہِيمَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. ان کو پڑھ کے سناؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کا کیا معنی ہے؟ آپ بولیں گے ذرا ترجمہ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ کا کیا معنی ہے؟ ان کو پڑھ کے سناؤ. یا اللہ کیا پڑھ کے سناؤں؟ اللہ کہتے ہیں نبا ابراہیم، ابراہیم کی باتیں ان کو سناؤ. یا اللہ کیا باتیں؟ اللہ فرماتے ہیں اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. اس بتوں پر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے سوال کیا قال هل يسمعونکم هل يسمعونکم، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو، جب تم ان کو بلاتے ہو کیا یہ سنتے ہیں؟ او ینفعونکم، یا تمہیں نفع دیتے ہیں، او یضرون، یا تمہیں نقصان دیتے ہیں. تمہارے نفع نقصان کے مالک ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں. بتاؤ ان میں سے کیا کام کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. جواب تو کوئی نہیں تھا، بس ایک ہی جواب تھا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے ہیں. کون کرتے رہے؟ باپ دادا. کیا ہمارے ابو کو پتہ نہیں تھا؟ کیا ہمارے دادا کو پتہ نہیں تھا؟ وہ یا سارے یہ کام کرتے تھے. ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں اور ان کی پیچھے اللہ اکبر. قوم کہنے لگی بات یہ ہے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو، تم ایسے کرو کہ اس کو کہو جو اس کائنات کا سب سے بڑا اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس کو جا کے سمجھاؤ نا. ہمیں کیا سمجھاتے ہو؟ ذرا اس کو سمجھاؤ نا، تجھے پتہ چل جائے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں تو کب سے اس انتظار میں ہوں کہ میرا اس کے ساتھ سامنا ہو. لو بھائی قرآن سناؤں. دوسرا تیسرا سپارہ اللہ پاک فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. آمنا سامنا ہو گیا دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ. پوری زمین کے بادشاہ کے سامنے اس کے محل میں اس کے وزراء بھی ہیں، اس کے مشراء بھی، مشیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں ربی الذی، میرا رب وہ ہے یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، زندگی اور موت کا مالک میرا رب ہے. کیسی بات حضرت ابراہیم نے کیسی دلیل دی ہے. اسی لیے تو مالک کہتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہے
جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اللہ تو ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ دیکھو نا، زندہ مرغی سے مردہ انڈا، ایک مثال دے رہا ہوں، زندہ مرغی سے مردہ انڈا، مردہ انڈے سے زندہ چوزا۔ تو اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے، جو موت کا مالک ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کرتا ہے۔